ازل کا اور کتاب ہے آخری، بات ہے آدم سے بھی پہلے کی، اللہ نے آخری کتاب میں کیوں بیان فرمائی؟ تو مفسرین نے فرمایا تاکہ ہم اس مکالمے کو پڑھ کر یہ سمجھ حاصل کر سکیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اللہ نے یہ مکالمہ صرف اس لیے بیان فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مکالمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام بنے نہیں، اللہ نے ملائکہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ رب نے ارشاد فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا اے کائنات والوں، میں رب زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی نائب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں آدم بنانے والا ہوں۔ اللہ نے نام نہیں لیا مخلوق کا جو بنانے والا ہے۔ جس مخلوق کو بنانا ہے رب نے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ اس کی پوسٹ کا نام لیا، اس کے عہدے کا نام لیا، اس کو جو مقام دینا ہے رب نے اس مقام کا نام لیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں بشر بنانے والا ہوں، میں زمین میں آدم بنانے والا ہوں، میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں۔ قابل غور لفظ ہے، میرے رب نے قرآن مجید میں وہ مکالمہ بیان فرما دیا۔ اللہ نے روز ازل کے اندر ملائکہ کے سامنے جو ارادے کا اظہار کیا، اس میں جو ہمارا نام لیا، ہمارا ذاتی نام نہیں، حضرات محترم ہماری نو کا نام نہیں، بلکہ ہمارے عہدے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں رب زمین میں رب اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب اللہ کا نائب ہمارا نام نہیں، ہمارا عہدہ ہے۔ ہمارا نام تو ہے انسان اور بشر، ہم آدم کی اولاد ہیں، ابن آدم ہے، ہم آدم ہیں لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ہمارا نام نہیں لیا، عہدے کا نام لیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ اللہ کے اس ارادے کے اظہار کے جواب میں ملائکہ نے جو جواب دیا، رب نے وہ جواب بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ تو بنائے گا؟ آتا جالو استفہام ہے، سوال ہے، کوشچن ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ عرض کر رہے ہیں یا اللہ تجعلو کیا تو یہ بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب یہاں پر علماء مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں لکھی ہیں، وہ ساری بحثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں ساری بحثوں کو چند جملوں میں لپیٹ کر سمیٹ کر اور اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ملائکہ یہ بات کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی جیسے آپ اور میں بنے ہیں۔ کسی میں آگ کا اثر زیادہ، کڑیل چوکھا، کسی میں ہوا کا اثر زیادہ، کسی میں پانی کا اثر زیادہ، کسی میں مٹی کی خاصیت کا اثر زیادہ۔ اب ملائکۃ المکرمین کے ہاتھوں میں چار عناصر ترکیبی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ یہ چار عناصر ترکیبی ان کا آمیزہ تیار کر رہے ہیں، اور ملائکہ کی نظر مٹیریل پر ہے۔ ذرا میرے لفظوں پر توجہ کرتے جانا، ملائکہ کی نظر ہے مٹیریل پر، آگ، مٹی، پانی، ہوا، مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں ملائکہ اور کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا
व यस्फिकु दिमा, ये आग की बनी हुई चीज, मट्टी पानी और हवा की बनी हुई चीज, हर चीज जिस चीज से बनती है, जो मटीरियल होता है उसमें उस मटीरियल के तकाजे होते हैं। वो हैरान है इस बात पे कि आग, मट्टी, पानी, हवा, चारों बम्ब अलग अलग भी बड़ी अहमियत रखते हैं। ये चार ताकतें जब मिल जाएंगी, इनसे जो बम्ब शह बनेगी, तो या अल्लाह आता जालो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, इन चीजों की बनी हुई ये जो मखलूक होगी, ये तो तेरी सरकशी करेगी। इसमें सरकशी के मादे पाए जाते हैं, इसकी बुनियाद, इसका खमीर, ये चार चीजें हैं। या अल्लाह ये फसाद करेगी, ये सरकशी करेगी, फसाद करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मलाइका मासूम है। जो मासूम होता है वो गुनाह से पाक होता है, झूठ भी गुनाह है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि झूठे हो तुम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गलत कह रहे हो। अल्लाह ने फरमाया बात तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मलाइका जो बात मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हजरत मोहतरम वो क्या बात है जिस बात का तज़किरा मलाइका के सामने मेरे रब ने किया? आज मेरी गुफ्तगू का यही उन्वान है। वो वजह क्या है कि मलाइका की बात रिजेक्ट नहीं की मेरे रब ने, मलाइका की बात को रद्द नहीं किया मेरे रब ने, मलाइका की बात को गलत नहीं कहा मेरे रब ने। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बात तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन जो हकीकत मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं अज़मत इंसानी पर अलहमद की अलफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में अज़मत इंसानी पर इस ऐत के अलावा कोई और ऐत ना होती तो हजरत इंसान की अज़मत पर ये एक ऐत ही काफी थी, जो अल्लाह ने मलाइका के सामने बयान फरमाया। फरमाया बात ठीक करते हो, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जो बात मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। या अल्लाह हमें कोई समझ नहीं आ रही, बात मलाइका की भी ठीक है, बात तेरी भी ठीक है। मलाइका अगर ठीक कहते हैं हम फसादी हैं, हम तेरे सरकश ना फरमान है, तो या अल्लाह फिर तूने मलाइका को ये क्यों कहा कि जो हकीकत मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते? उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं मलाइका की नजर थी मटीरियल पर, रब की नजर थी रूह पर। मलाइका की नजर दो किस्म के इंसान है, एक है सूरत वाला इंसान, एक है सीरत वाला इंसान, एक सूरत वाला इंसान, एक जाहिर वाला इंसान, एक बातन वाला इंसान, एक है बाहर वाला इंसान, एक है अंदर वाला इंसान। ये बाहर वाला इंसान अपना चेहरा बड़ा सजा के रखता है कि लोगों की नजर पड़ती है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदे जिस चेहरे को लोग देखेंगे उसको सजाते हो, उसको संवारते हो, जरा ये भी तो ख्याल किया करो कि तेरे जाहिर का चेहरा बंदे देखते हैं, तेरे बातन का चेहरा तेरा रब देखता है। तेरा जाहिर ये बंदे देखते हैं दुनिया वाले। अल्लाह ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना तुम्हारी शक्लों को देखता है, ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। रब्बुल आलमीन तो तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है।
تو ملائکہ عرض کر رہے ہیں یا الہ العالمین نہ بنا فساد دیا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، فتنے پھیلائے گا، تیری سرکشی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا بات تمہاری درست ہے، لیکن قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑا ناز کر کے ملائکہ کے سامنے فرمایا تھا، تو سمجھ نہیں آئی کہ جب ناز کیا ملائکہ کے سامنے تو اللہ رب العالمین نے ہماری کون سی چیز دیکھ لی جس پہ میرے رب نے ناز کیا ملائکہ کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں ملائکہ کی نظر مٹی، ان کے ہاتھوں میں آگ، مٹی، پانی، ہوا ہے، اور رب یہ چار چیزوں کا مرکب تو جسم ہے نا۔ یسالونک عن الروح، اے نبی وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، بتا دو روح امر ربی ہے۔ یہ ہماری اماں جان فوت ہوئی، روح نکلی، جسم کو لے کے ہم مٹی میں ملانے کے لیے چلے گئے، روح رب کے پاس۔ یہ بندہ دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ جسم کی غذا مٹی سے، جسم کی غذا الگ، روح کی غذا الگ، جسم کا وطن الگ، روح کا وطن الگ۔ پورے قرآن میں رب نے جہاں موت کا ذکر کیا وہاں لفظ بولا راجع آ۔ راجع کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، لوٹ کے واپس آنا۔ اب میں یہاں پہ ہمبڑ آیا ہوں تو میں نے یہ کہنا ہے کہ میں ہمبڑ آیا۔ اگر میں بولوں کہ میں ہمبڑ واپس آیا تو آپ نے کہنا ہے یہ جملہ غلط ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں رکن واپس جاؤں گا تو یہ جملہ درست ہے، کیونکہ رکن میرا اصل وطن ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں ہماری موت کا ذکر کیا، آنے کی بات نہیں کی، واپس آنے کی بات کی۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجع کا معنی واپس لوٹ کے آنا۔ ارے واپس وہاں لوٹ کے بندہ جاتا ہے جہاں اس کا اصل وطن ہو۔ تو پتہ چلا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی ہے اور ایک روح ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ جسم مٹی کی امانت ہو جاتا ہے اور روح میرے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اب ملائکہ پریشان اس لیے بھی تھے، اگلی بات جو ملائکہ کر رہے ہیں وہ بات ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کرے گا۔ اب دو چیزیں ملائکہ نے بیان کی، ایک ہماری نیگیٹیویٹی، ہماری نیگیٹیویٹی بیان کی، اپنی پازیٹیویٹی بیان کی۔ ہمارا منفی پہلو سامنے رکھا، اپنا مثبت پہلو سامنے رکھا۔ اب ملائکہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ جب سے بنی ہے تیری عبادت میں مصروف ہے۔ تو جب تو نائب بنانا ہے تو ہم نورانیوں کو بنا اپنا نائب۔ نہ کبھی ہمارا وضو ٹوٹا، نہ کبھی ہمارا غسل ٹوٹا، ہم میں وہ ایسی نہیں ہے جس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر چھوٹا حدث لاحق ہو، حدث اصغر، اس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ بڑا حدث لاحق ہو، حدث اکبر، اس کو دور کرنے کے لیے ہم غسل کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ انسان میں تو ہے، ہم میں یہ بری چیزیں نہیں ہے۔ یہاں علماء مفسرین نے بڑی وضاحت کی کہ ملائکہ کو اصل میں یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ملائکہ میں جو صفت عقلیہ پیدا فرمائی نا، ملائکہ جانتے تھے کہ ہم میں بھی قوت عقلیہ ہے، اس میں بھی ہے،
وہ اچھی صفت ہے. باقی جو دو صفتیں اس میں زائد ہیں ہم میں نہیں، وہ اچھی نہیں، وہ بری ہے. ایک خواہش نفس ہے، ایک قوت نفسانیہ ہے، ایک قوت غضبیہ ہے. قوت غضبیہ بھی قابل مدح نہیں، قابل مذمت ہے، اور قوت نفسانیہ بھی قابل مدح نہیں، اس کی مدح نہیں ہو سکتی، وہ باعث مذمت ہے. تین صفتیں ہیں اس میں. جو اچھی صفت ہے وہ قوت عقلیہ ہے، وہ اس میں بھی ہے، وہ ہم میں بھی ہے. باقی دو صفتیں جو اس میں زائد ہے ہم میں نہیں، وہ اچھی نہیں، وہ بری ہے. تو ہمارے ہوتے ہوئے یہ نائب کیسے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ علماء مفسرین نے فرمایا یہی نقطہ وہ سمجھے نہیں. قوت غضبیہ بھی بری، قوت نفسانیہ بھی بری، لیکن جب انسان قوت نفسانیہ خواہش نفس پہ قابو پاتا ہے نا، اپنے دل سے ارادے سے قابو پاتا ہے، تو تھی تو بری صفت، لیکن وہ خواہش نفس جب کنٹرول میں آ جائے تو وہ حیا بن جاتی ہے. اب حیا بذات خود بری صفت نہیں، اچھی صفت ہے. جو اب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو گویا تھی تو بری صفت خواہش نفس، کنٹرول سے حیا بن گئی. خواہش نفس بری تھی، جب حیا میں ڈلی تو اچھی بن گئی. جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، قوت غضبیہ تھی بری، لیکن جب کنٹرول کیا قوت غضبیہ کو تو شجاعت بن گئی. شجاعت، قوت غضبیہ بری تھی، کنٹرول سے شجاعت جب بنی، جب غضبیہ شجاعت میں ڈلی بری صفت اچھی ہو گئی. یہ دونوں صفتیں فرشتوں میں نہیں تھی، تو پتا چلا، نتیجہ نکلا کہ جو انسان اپنے اندر کے نفس کو کنٹرول کر لے وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا دل بدستاور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں کر لو، یہ حج اکبر ہے. میں نے کہا جناب حج تو کعبے کا ہوتا ہے، یہ حج اکبر کیسے؟ انہوں نے کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. جو دل ہوتا ہے جس میں رب رہتا ہے، اگر وہ دل رب کی رہائش کے قابل بنائے تو وہ ہزار کعبوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. میں نے کہا جناب کعبہ تو کعبہ، دل. انہوں نے کہا کعبہ تعمیر خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، اور دل وہ ہے جو رب جلیل کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے. کعبہ ایک عمارت ہے، کعبہ پتھروں کا بنا ہوا کوٹھا. اگر آپ غلاف کعبہ اٹھائیں نا تو وہ بھی بے ڈھنگے سے ہی پتھر ہیں. بات عمارت کی نہیں ہے، بات ہے ایک ہے عمارت کعبہ، ایک ہے روح کعبہ. حضرت چراغ دل بھی فرماتے ہیں وہ جو روح کعبہ ہے وہ کبھی کبھی اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے ان لوگوں کا طواف کرنے چلا جاتا ہے جن کے دلوں میں رب رہتا ہے. مثلاً ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا. یہ 5-6 فٹا انسان تیرا نائب. انہوں نے کہا تمہاری ملائکہ نظر ہے عام بندوں پہ، تمہاری نظر ہے بے نمازیوں پہ، تمہاری نظر ہے بے زکاتوں پہ، تمہاری نظر ہے بے روزوں پہ.
میری نظر ہے داتا علی حجویری جیسے لوگوں پہ، تمہاری نظر ہے عام لوگوں پہ، میری نظر ہے غوث سمدانی جیسے لوگوں پہ، تمہاری نظر ہے عام بشر پہ۔ اے ملائکہ میری نظر ہے معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگوں پہ، حضرت نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں پہ، میرے پیر و مرشد اور استاد گرامی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسے لوگوں پہ، پیر سیال جیسے لوگوں پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے ملائکہ تم بھی اچھے ہو لیکن وہ تم سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا، ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا۔ یہ بڑا شور بھی مچا ہوا ہے۔ محفوظ عن الخطا ہو کہ خطا سے محفوظ رہنا بڑی بہادری ہے۔ جو معصوم نہ ہو، ہم اہل سنت ملائکہ اور انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، باقی کوئی بھی ہے اس کو محفوظ عن الخطا تو کہہ سکتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن معصوم نہ ہو کے خطا سے محفوظ رہنا یہ بہادری ہے، اور یہی نیابت الہی کی چابی ہے۔ اور اسی شے کو میرے رب نے روز ازل میں دیکھا اور فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ اے ملائکہ جو حقیقت میں رب العالمین جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یا اللہ وہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ تھی دونوں قوتیں بری، لیکن جب انسان نے اس پہ کیا کنٹرول، جب کنٹرول کیا تو کیا ہوا؟ وہ بری صفتیں اچھی بن گئی، وہ بری صفتیں اچھی بن گئی۔ اور فرمایا میرا رب، میں کعبے کی بات کر رہا تھا، عمارت میں نہیں رہتا۔ اگر رب کو کعبے کے اندر مقید مانا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ان اللہ لا یسانی فی الارض ولا فی السماء، اللہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے، ولیکن یسانی فی قلب عبد المومن، اگر سمانے پہ آئے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو جب بندہ مومن کے دل میں خدا آ جائے تو وہ انسان فرشتے سے اعلیٰ، وہ رب کا نائب۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے تو بڑے انسان دیکھے ہیں بڑے گرے ہوئے، ارے رب نے گرا ہوا ہمیں بنایا نہیں، اختیار دیا ہمارے ہاتھوں میں۔ فرمایا اگر نفس کو کرو گے کنٹرول تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ بن جاؤ گے، اور اگر نفس پہ کنٹرول نہ کیا نفس کا شکار ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نفس ہے کہاں؟ فرمایا بائیں طرف تمہارا دل اور بائیں طرف ہی نفس کا ٹھکانہ۔ اگر بائیں طرف اس نفس کا شکار ہو گئے بندے، نفس آ گیا غالب، یہ اندر کی مضبوط اپوزیشن روحانی اقتدار پہ آ گئی غالب، یہ مضبوط اپوزیشن کچوکے لگاتی ہے کہ روحانی اقتدار ڈسمس ہو جائے، روحانی اقتدار کی چولے ہل جائیں۔ یہ خواہش نفس، یہ اندر کی مضبوط اپوزیشن بندے کو ہر وقت، یہ انسان کے بارے میں بڑے بڑے مفکرین کی آراء ہے کہ مجموعہ ازداد ہے، ضدوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کا مزاج اپنا، جسم کا مزاج اپنا۔ جو بندہ جسم کے مزاج کو کنٹرول کرے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سال میں کئی مواقع رب دیتا ہے، ایک تو مہینہ رمضان کا دیتا ہے، یہ قربانیاں ان کا گوشت خدا نہیں کھاتا، جو ہماری الفت اس جانور سے ہو جاتی ہے جس کو ہم لاکھ کا خرید لاتے ہیں، وہ الفت دل میں پیدا ہوتی وہ لکھ دا لیا ہے۔ یا گھر پاڑیا تو محبت پیدا ہوئی کہ میں نے گھر میں پالا ہے،
اللہ 10 ذوالحج کو وہ محبت اپنی محبت پہ قربان ہونا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے رب۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایثار بڑا ضروری کام ہوتا ہے دنیا کا۔ زور کا وقت آ گیا، اس کو بریک لگائی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو اللہ کا نقصان نہیں، سارے پڑھنا شروع کر دیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن جب ہم دنیا کے کاموں میں رکاوٹ ڈال کے مولا کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری روح کے اندر رب آشنائی کی قوت پیدا ہوتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، روح کی طاقت بیدار ہو جاتی ہے۔